ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی۔ کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت بھی ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کرے چیزوں، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو۔ پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کرے۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہمارے سماعت ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، اللہ ہی باز آتے۔ تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگے۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا۔ اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش تھے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے، آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، سوری بھی ویسے ہی ہے، لوگ مان نہیں رہے، بہت دلیلیں مان نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ گیا؟ ابھی ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں؟ اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا ہی اسے،
یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے, ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے, ایک دن یہ اونٹنی ہے. اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمائے اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ, باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے, پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا, یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, صالح علیہ السلام. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے, کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی, اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلے آئے گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے, زلزلہ آتا ہے نا, کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی, ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے, بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا, سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے, رب کا نہیں. زلزلہ آیا, ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی, اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا, اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھے, بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی, جا کے بیٹھیے بزرگ. اور کتنی مشکل ہے وہاں منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا, طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا, بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ, اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا, تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ, کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا, کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا, یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا. یہ مشرک نہیں, یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں, ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو, اتنی بڑی گستاخی کرتے. جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے دیکھ مولوی کو 7 سال کہا تھا, میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو, مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی, اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم, اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں, اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو, ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را, تو میں کہہ رہا ہوں ناقۃ اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے, تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا. داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے, ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے, تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس سے, قوم لوط پہ بھی عذاب آیا, ہم جنس پرستی, مرد مردوں سے بدکاری کرتے. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے, یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں, میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے, اور کس طرح کر کے لوگ, میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب
پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے، اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں کہا؟ ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرے والا کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے۔ تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اور اس کو کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہیں ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھے تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے، سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا، تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی، مینوں کوئی اصلی لائی، اور نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ اس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا، دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی، اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی، جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں، آؤ، کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ اگر حضرت سید، اور پتہ انہیں صلاح کیا ملی، اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی
12,000 लोग थे। पता है मालिक ने सजा क्या दी? बंदर बना दिया अल्लाह करीम। कुरान मजीद का पहला सुपारा पढ़े, फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा। अल्लाह फरमाते पिछलों के लिए भी इबरत बना दिया, बाद वालों के लिए भी इबरत, निशाने इबरत बना दी। बंदर बन गए और जो उनके दोस्त जो बच गए थे उनके पैर चूमते थे, रोते थे। 3 दिन बंदर बन के जिंदा रहे। फिर अल्लाह ने सबको इज्तिमाई मौत दे दी। अगर मुसलमान से अल्लाह कहे कि नमाज के टाइम कारोबार नहीं, जुमे के टाइम कारोबार है, तो मुसलमान कहता है नहीं मुझे मोहलत मिली हुई है। हज़रत मुल्ला रूमी ने मिसाल दी है। जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी है तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ आँख की कदर क्या है, पूछ अंधे से, पूछ माजूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर रोने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई है पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना। पूछ ये कितनी बड़ी तकलीफ है। हज़रत रूमी ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि एक वालिद था तो उसने बड़ी दौलत कमाई थी, तो उसका बेटा बेदरेग ही उड़ाता रहता था। कभी इधर पैसे भगा दिए, कमाए नहीं थे ना, मेहनत नहीं ना की थी, कमाए नहीं थे। वालिद बड़ा समझाता था पर समझ नहीं आती थी। लेकिन उसके अब्बा के ज़हन में एक बात आई, वो कहने लगा बेटे यार मैं कंगाल हो गया, वो अचानक हालात ख़राब हो गए, एक आना मुझे चाहिए, दवाई खरीदनी है, कहीं से लेके आओ। उसने कहा अब्बा मसला ही कोई नहीं, यार ही बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रात में जाता हूँ रोटी खाने होटल में, कई हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, फेसबुक वाले और जनाब वो सेल्फी वाले, बड़े सारे हैं जो कहते हैं तेरे बगैर गुजारा ही नहीं। बड़े हैं जो रोज़ सवेरे उठ के पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद किसी और से। बड़े हैं, कोई मसला ही नहीं। एक के पास गया, एक आना चाहिए, उसने दे दिया, ला के अब्बा को दिया। तो अब्बा घर के अंदर जो अमीर लोग होते थे घर में कुआं खुदवा लेते थे। अब्बा कुएं के किनारे बैठा था, जब बेटे ने आना ला के रखा तो उसने पानी में फेंक दिया। अगली सुबह फिर कहा बेटे एक आने की ज़रूरत है, दवा खरीदनी है। उसने कहा मिल जाएगा। वो 2 4 5 दोस्त अभी हैं बड़े मालदार, उनसे जाके कहा, एक से आना लाया, अब्बे ने फिर फेंक दिया, तीसरे दिन भी फेंक दिया, चौथे दिन भी। यार अब ख़त्म हो गए। कुछ आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को पता चल गया कि कंगाल हो गया, खबर फैल जाती है ना, अब भूखा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल बंद होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर ब्लॉक होने लगा, हालात बिगड़ गए। अब जब उसे पता था कि यार तो अब दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो कहते हैं कि उसे कह दो मैं घर नहीं, अब्बा ने तो आना मांगना है और मैं बेदरेग दौलत अब्बा की उड़ाता रहूँ, अब ये भी नहीं कह सकता कि मुझे देता कोई नहीं। शहर से बाहर निकल गया, सारा दिन मजदूरी की, जद्दोजहद की, कभी काम किया नहीं तो हाथों पे छाले पड़ गए। बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने काम ना किया उन्हें करना पड़ जाए। तो तकलीफ का शिकार हो के एक आना कमाया, शाम को ला के बालत की हथेली पे रखा तो उसने फेंका ना जब कुएं में तो चीख पड़ा, कहने लगा अब्बा जी आप सियाड़े व्याड़े बदले, रोज पैसे ला के देता हूँ, कुएं में फेंक देते हो, को करने वाली बात करो, नहीं दवाई खानी तो ना खाओ, जाया क्यों करते। तो बेटे को बाप ने थपकी दे के बिठा लिया। उसने कहा बेटा मैंने पहले दिन तो नहीं फेंका, तो 7वां दिन मैं रोज फेंकता हूँ, आज तेरी चीखें क्यों निकली। कहने लगा अब्बा पहले उधार के थे आज मजदूरी के हैं। नहीं समझ आई बात, पहले बोलिए और आज मेरी मेहनत है, मजदूरी है, जद्दोजहद है। तो वालिद कहने लगा बेटे यही मैं तुझे समझाना चाहता था, वो मेरे भी मेहनत के है जो तुझ रोज यारों को खिलाता है, मैंने बड़ी जद्दोजहद से जमा की है, मैं कंगाल नहीं हुआ, सिर्फ तुझे समझाना था। ओ भाई ये आंखें तेरी मेहनत की नहीं ना, इसलिए तू शुक्र नहीं अदा करता। ये वजूद, ये तांगे, ये शऊर, ये तेरी जद्दोजहद का नहीं। जो अकल की दौलत अल्लाह ने दी है ना, ये तेरी मेहनत की नहीं। अगर मेहनत की होती तो तू सजदे में पड़ा रहता, तू ख्याल करता। अल्लाह ने आंखें दी है कुरान देखने के लिए, जब को किसी गंदी चीज को देखता है तो नाशुक्री करता है, जब गलत तरफ उठाता है ये चीजें तो नाशुक्री करता है। साहिबो याद रखना और इस पर जरूर गौर करना कि जब नेमतों का शुक्र अदा न किया जाए तो फिर हमें इस्तिगफार का हुक्म दिया। फिर क्या करना है हमने, इस्तिगफार का, या अल्लाह हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सके तो हमें माफ़ फरमा, तो हमसे दरगुजर फरमा, माफ़ फरमा। नुकसान हो जाए तो कहते अल्लाह की मर्जी थी, और फ़ायदा हो जाए तो कहते मैंने मेहनत ही बड़ी की थी, मेरी जद्दोजहद बड़ी थी। एक बच्चा एक दफ़ा मेरे पास कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो दुआ कराने आया, कहने लगा मैंने वहाँ जाना है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाबी दे। मैंने दुआ की, कुछ उसको पढ़ने को बताया, लेकिन कामयाब ना हो सका, लौट आया। तो मैंने पूछा कि क्या बना, कहने लगा हज़रत साहब बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी। फिर एक दफ़ा गया तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। तीसरी दफ़ा गया
کامیاب ہو گیا. تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہیں یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے. تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے. تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے. اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا, اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں. یہ کیا تماشا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لی. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا؟ کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ, تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے ہی کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا, تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے. تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے, سمجھدار ہے, 12-14 سال کا ہے. میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا, ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ, کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں, کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی, نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا, تو نے جدوجہد ہی نہیں کی, تو نے ایک استغفار اس بات کا ہے. دیکھیں نا یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان, یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے, اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے ہے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے, دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ یہ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا رہا نہ دے تہجد پڑھیے, اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی ہی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتہ ہونے چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاجی صاحب کی کیا بات ہے, حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا, وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے, تعریف سننا نا یہ بیماری ہے, اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے, بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں, امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا, امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں, ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے, خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا بات سے میرے ابا جی تے ہوتے 100 ہل چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر. ابا جی دی چھڑ تو دس تیرے کنے چل دین, تیرے کو کنے بندے روٹی کھاندے, اپنی بات کروں. اقبال کہتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر,
ہمیں تو تیرا پتہ ہے، تو اپنی بات کر، تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ابا دادا تو سب کے بڑے، حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا۔ تو یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے۔ 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما 5 بولیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب، محافل میں، تو لسٹ ملتی ہے، یہ چوہدری صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، تو یہ فلانے صاحب ہے، تو ان کا بھی نام لینا ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اور یہ آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی۔ کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا؟ یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ، حضور کی محفل اور میری صدارت، اس پر کبھی غور کرے۔ اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا، چھ مالا دار کوئی دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے۔ 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی، 5 بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے گا، تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے ہیں میں نے۔ 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے۔ اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو چھوڑ، اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حد ہے؟ 560 اس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ۔ تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں، پھر انصاف کر لیتے ہیں، الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلے میں رکھو۔ کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا، بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور۔ پوچھ کبھی اس شخص سے، وہ کہتا ہے بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہیں دیتا۔ 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی، اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو۔ جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو۔ ایک کر کے کیا آیا ہے؟ پکڑو جہنم میں ڈالو، اس کو لے چلو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا، تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پر لمبے کر میں تو بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج اتنی دولت بڑھتی جاتی ہے، عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، یہ بڑھا پھر۔ تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے، یا اللہ میں بھول گیا، تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ پہلا استغفار ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے، مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا۔ تو اکیلا بیٹھ، گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی، اس کا شمار کر۔ اس طرح کر کے 2 خانے بنا، ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے۔ ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے۔ استغفار کرے اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے، پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو۔